یہاں رنگ ڈھنگ نہیں دیکھا جاتا. تو پوری اسلام کی ہسٹری میں اگر بندے قریش کے نامور ہیں، یہاں شہر نہیں، یہاں برادری نہیں، یہاں حسب نہیں، یہاں خاندان نہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں. روایت کچھ یوں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ان رجلا من اہل البادیۃ کان اسمہ ظاہرا وکان یہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ من البادیۃ. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو دیہاتی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا ظاہر، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دیہات کے تحفے پیش کیا کرتا تھا. یعنی گاؤں سے تحفہ لاتا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا، گاؤں کی چیزیں حضور کو تحفے کے طور پر پیش کرتا. فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ جانے لگتا تو حضور اسے بھی تحفہ عطا فرماتے. یعنی وہ حضور کو تحفے دیتا اور حضور اسے تحفے دیتے. تو وہ گاؤں والے تحفے دیتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے شہر والے تحفے دیتے. اچھا، وہ گاؤں کے جو تحفے لا کے دیتا، اس کی شرح میں نیچے لکھا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ، مکھن، یہ چیزیں لا کے پیش کرتا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اور کچھ خاصیات دیہاتوں کی ہوتی ہیں، کچھ شہروں کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں گاؤں میں، دیہات میں وافر مقدار میں اور آسانی سے جو نا وہ بندہ مہیا کر سکتا ہے، اور کچھ چیزیں بندہ شہر میں مہیا کر سکتا ہے. تو جب وہ جانے لگتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے تحفہ دیا کرتے، حضور اسے کچھ نہ کچھ عطا فرماتے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرہ. راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہر ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. ان ظاہرا بادیتنا، یہ ہمارا دیہاتی ہے، گاؤں سے آتا ہے، ہم اس کے شہری ہیں. وکان یحبہ، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیار فرمایا کرتے تھے، حضور اس سے محبت کرتے. وکان یحبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے تھے. وہ تو پیار کرتا ہی تھا، وہ تو محبت کرتا ہی تھا، لیکن حضور بھی اس سے پیار کیا کرتے تھے. یہاں جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے. حضور فرماتے ہیں وکان رجلا دمیما، وہ بندہ دیکھنے میں کوئی اچھی صورت والا نہیں تھا، کبھی صورت والا تھا. جو جملے نیچے لکھے ہیں کبیح الوجہ کریہ المنظری، یعنی دکھنے میں کوئی بھلا معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اس زمانے کا تھا، حضور کے زمانے کا تھا، حضور کا صحابی تھا. آج کے بہت تیرے حسین و جمیل شہزادے اس کے قدموں کی دھول پر قربان ہیں، وہ بظاہر دیکھنے میں. اور یہ راوی جو اس چیز کو بیان کر رہا ہے، تو یہ بیان کرنے کا مقصد معاذ اللہ اس کی کبھی صورتی بیان کرنا نہیں ہے، یا اس کے چہرے کا منظر بیان کرنا نہیں ہے، یا اس کی شکل و صورت کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق، حضور کی شان و شوکت، حضور کے مبارک کردار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کرنا مقصود ہے کہ حضور ایسے بندے سے بھی پیار فرما رہے ہیں جس کو بظاہر کو پیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے حضور محبت فرما رہے ہیں، حضور اس سے پیار فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اس کے پاس تشریف لائے. وہ بازار میں تھا، وہ یبیع متاعہ، وہ اپنا کو سامان بیچ رہا تھا، وہاں سے لایا سامان اور یہاں منڈی میں لا کے بیچ رہا تھا، سامان لایا اور یہاں بیچ رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے ایک دن تشریف لائے. فاحتضنہ من خلفہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیچھے سے آ کے فاحتضنہ من خلفہ وہو لا یبصرہ، اس کا ترجمہ پنجابی میں کروں گا پھر اس کا زیادہ مزہ آئے گا. راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے پچھو دیا کے جفی پا لئی، حضور نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا. وہو لا یبصرہ، وہ دیکھ نہیں رہا تھا. اب کو بندہ پیچھے سے آئے تو اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ پیچھے کون ہے. اب حضور پیچھے سے تشریف لائے اور آپ نے آگے اسے جو نا وہ پکڑ لیا. فقالا من ہاذا، کون ہے؟ ارسل، مجھے چھوڑ دے. اور کہڑا ہے یار، میں نے چھاڑ دے، پیچھے سے ہے نا، پتہ نہیں چلا. اب کیا ہوا؟ فلتفتا،
जब उसने ध्यान किया तो फारफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसे पता चल गया कि तो हुजूर हैं। अब उसने क्या किया, पहले कह रहा था कि मुझे छोड़ दें, अब कौन है, अब क्या कर रहा है, फजाल ला यअलू मा अलसक ज़हरहु बिसद्रि नबी हिन आरफहु, फरमाते अब जब उसने पहचान लिया तो अपनी कमर हुजूर के सीने से रगड़ने लगा। अब जब अपनी कमर सीने से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सीने से रगड़ने लगा, फजाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, हुजूर भी फरमाने लगे अब मैं बंदा बेचना, किन्ने लेना है, मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, ये मैंने गुलाम, उस जमाने में गुलाम बिकते थे और बाजार में गुलाम बिकते थे, और ये बाजार है सरेआम, सारी दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, और मैंने गुलाम बेचना है, किसी ने खरीदना है तो बताए, मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, ये बंदा कौन खरीदेगा, ये गुलाम कौन खरीदेगा। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह इदन वल्लाहि तजदनी कासिदा, कहने लगा जी जे मैनू बेचना जे तो मेरी तो कीमत ही बड़ी थोड़ी है, मैं तो सस्ता ही बड़ा हूं हुजूर, अगर आप मुझे बेचना ही चाह रहे हैं तो मेरी तो कुछ ज्यादा कीमत नहीं है, मैं तो सस्ता ही बड़ा हूं। लेकिन जो अगला जुमला है जो हुजूर ने इरशाद फरमाया है, सुभान अल्लाह, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकिन इंदल्लाहि लस्ता बिकासिदिन औ क़ाला अंता इंदल्लाहि गालिन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया और नहीं, तू कह रहा है तू सस्ता है, अल्लाह के नजदीक तो बड़ा महंगा है। अंता इंदल्लाहि गालिन, नहीं अल्लाह के नजदीक तो बड़ा महंगा है। तो बज़ाहिर सूरत की बात कर रहा है, तो बज़ाहिर शक्ल की बात कर रहा है, तो बज़ाहिर हसब नसब की बात कर रहा है, तो बज़ाहिर ये देख रहा है कि तेरे अंदर कोई रंग ढंग नहीं है। यहां रंग ढंग नहीं देखा जाता, यहां असल दिल देखा जाता है, यहां असल बंदे के जज्बात देखे जाते हैं। गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे ये दिलासा दे रहे हैं, उसे ये फरमा रहे हैं, उसे ये सारी की सारी कैफियत उसको इरशाद फरमा रहे हैं कि अंता इंदल्लाहि गालिन, यहां ये कैफियत नहीं है कि जिसका रंग अच्छा है तो वो मकबूल है। और यही वो चीज है, अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में अगर बंदे कुरैश के नामवर हैं तो हबश का बिलाल भी नामवर है। अगर वहां मदीने ये मक्के में रहने वाले शान शौकत वाले हैं तो फारस से आने वाला सलमान भी शान शौकत वाला है कि यहां शहर नहीं, यहां बरादरी नहीं, यहां हसब नहीं, यहां खानदान नहीं, यहां किसी चीज को नहीं देखा जाता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा को देखा जाता है।